وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے جو اس ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ ساتھی درود و سلام آخر نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ اپنے ہر وعظ و نصیحت میں ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اس دین اسلام میں خود ساختہ اعمال کو، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسا کہ میں اور آپ نے خطبے میں قرآن مجید کی آیات و احادیث کے دلائل کی روشنی میں جہنم وہ کیا ٹھکانہ ہے، وہاں کے عذابات کیا ہے، کن لوگوں کو عذابات دیے جائیں گے اور کون لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، کافی تفصیل سے ہم نے اس کو سنا۔ اور گزشتہ جمعہ میں وہ 3 مرحلے زندگی کے، جن میں سے آج کے خطبے میں آخری مرحلے کا ایک ٹھکانہ بیان کیا گیا۔ مختصر پہلا مرحلہ زندگی کا، دنیاوی زندگی جو اللہ نے مقررہ مدت تک ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین قانون الہی نازل فرمایا قرآن مجید کی شکل میں اس پر عمل کرے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے سارے نیک اعمال کرے۔ دوسرا مرحلہ قبر کی زندگی، جن میں ہم سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ کامیابی اگر ہوگی تو وہیں سے جنت کی نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا لباس، خوشبو، یہ ساری چیزیں مہیا ہوگی۔ اور تیسرا مرحلہ یوم آخرت کا مرحلہ ہوگا، یعنی وہاں پر حقیقی کامیابی، ہمیشگی کی زندگی جو ہمارے مقدر میں ہے، یا جو ہم اعمال جو اللہ رب العالمین نے ان 3 سوال کی شکل میں ہمیں دیے ہیں، یعنی سوالات بھی، جوابات بھی، بس محنت، مشقت اور رضا الہی کے لیے وہ نیک اعمال جو قانون الہی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس پر بڑے ہی یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ اعمال ہمیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ آگ، جہنم کی آگ سے بچ سکے اور جنت جو اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے تیار رکھا ہے، اس میں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں ہمیں کوشش کرنا ہے۔ جہنم، جس کا مختصر تعارف قرآن مجید میں، جس کو ہمیشگی کا ٹھکانہ قرار دیا گیا اور مختلف الفاظ میں، کہیں پر الحاق کا، اور وہ دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کا تعارف یا مختصر سی وضاحت سورہ عبس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح اس آگ کے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3,000 سال مرتبہ اس کو جلایا گیا، 1,000 سال، پھر اس کے بعد 1,000 سال، پھر اس کے بعد 1,000 سال، تو آگ کا رنگ بالکل کالا سا پڑ گیا۔ پھر اسی آگ کے متعلق قرآن مجید جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ
آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں پر اس آیت کو نارن تلظا کہا تو کہیں پر نار الکبریٰ کہا، کہیں پر فرمایا نار حامیہ، یعنی یہ وہ آگ ہوگی جو ہم کو جھلسا کر رکھ دے گی، ہمارے جسم سے گوشت کو جلا کر رکھ دے گی، یا بہت ہی سخت آگ ہوگی، یعنی بہت ہی بڑی آگ ہوگی، جیسے دنیاوی آگ کی جو مثالیں بھٹی کی جو آگ ہوتی ہے یا بڑے بڑے بھٹیاں یا جس طرح بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی وہ آگ جس کو اللہ رب العالمین نے نار الکبریٰ کا نار الکبریٰ قرآن مجید میں پھر اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ ایسے عذابات ہوں گے جس کو سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ وہ عذاب دیا جائے گا، بلکہ بارہا چمڑوں کو ہمارے جسم کے جلدوں کو بدلتے جائے گا تاکہ ہمیں عذاب تکائے کہ دنیاوی زندگی میں ہم کس قدر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا، جو اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کی تعلیمات کا انکار کریں گے تو اللہ رب العالمین وہ ٹھکانہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں کہ وہ جہنم کی آگ جس کے متعلق قرآن مجید میں جا بجا یہ آیات واضح فرمائی گئی ہے کہ جو چغل خور ہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا اسی طرح وہ نافرمانیاں، وہ حرام اشیاء یا وہ حرام چیزیں یا وہ حرام کام جس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سختی کے ساتھ منع فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اگر وہ اپنائیں گے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس بڑی آگ میں یا جو جلسہ دینے والی آگ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے قانون الہی قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جس کو پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورہ عذاب میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی عطا ہوگی۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اور دیگر وہ لوگ جو قرآن مجید اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ علامات قیامت یا وہ نشانیاں یا وہ برائیاں جس پر عمل کر کے لوگ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں، جن میں سے ایک دو کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے جیسے سودی کاروبار ہے یا زنا ہے، فحاشی ہے، جس پر عمل کرنا یا ان کی تائید کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا، برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یا اور وہ لوگ یا وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو چونڈا بناتی ہیں، جس کا خاص طور سے احادیث میں الفاظ کو بیان کی گئی ہے، جو آج معاشرتی زندگی میں بہت ہی عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے، وہ چیز وہ عورتیں جو اونٹ کی قبطیوں کی طرح یعنی کوہان کی طرح ان کے بال ان کے چونڈے نظر آئیں گے، وہ خود بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور دوسرے بھی ان کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گی اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ وہ عذابات جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاریہ میں، سورہ زلزال میں، سورہ حاقہ میں اس طرح تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی۔ سورہ حاقہ میں تو وہ اعمال جن کے حساب و کتاب کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا نام اعمال جن کے دائنے ہاتھ یا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کن کن نعمتوں سے نوازے جائیں گے، کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گی، اور دوسرے وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بڑی ہی شرمندگی کا مقام ہوگا، جہنم ان کے لیے تیار کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، کہ مگر وہ لوگ جو دائنے ہاتھ میں جس کے نام اعمال دیے جائیں گے اور وہ جنت میں ان لوگوں سے سوال کریں گے جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا،
قالوا تو وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین اور ہم فقراء کو کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، وکنا نخوض مع الخائضین۔ پھر سورہ ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی تھوڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے باپ داداؤں کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، فرمایا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، اللہ کا کلام اس نے پیش کیا، سیرت رسول ہمارے سامنے پیش کی گئی، اس کے باوجود بھی ہم نے کیا کیا؟ قالوا انا فکذبنا وقلنا، ہم نے کہا، ہم نے ان کا انکار کر دیا اور کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش کہ ہم سنے ہوتے، کاش کہ ہم سمجھے ہوتے تو آج ان جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، اصحاب السعیر۔ تو مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ جو گزشتہ جمعہ میں بھی عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو 3 سوالات ہیں بڑے ہی موٹے انداز میں وہ بات گزشتہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ آئی کہ یہ دنیا کا امتحان، دنیا کا انٹرویو یا دنیاوی وہ معاملات جس میں ہر انسان کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کامیابی کی سڑیاں چڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے، لیکن یہ آخرت کی پہلی منزل جو خبر کی شکل میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اگر ان میں کامیابی کے لیے جو سوالات ہیں، صرف سوالات ہی نہیں بلکہ جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، لیکن کرنا ہے اس کے لیے فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے، جس کو میں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک آدھے منٹ میں یہ جوابات اپنی زبان سے تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے چاہے ساری زندگی ہم گزارے لیکن مکمل اعتبار سے صحیح معنوں میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، عذاب قبر سے ڈرے، اللہم اجرنا من النار، اس آگ کے متعلق جس کو قرآن مجید میں کئی ایک الفاظ سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا اور بتایا کہ یہ وہ آگ ہے جو جہنمیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی، انکار کرنے والوں کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اس معاملے میں ہرگز اور کسی بھی اعتبار سے سستی اور کاہلی نہ کرے، اپنے عقائد کو سنوارے، سدھارے اور اصلاح کریں، ربی اللہ کی شکل میں صرف زبان سے کافی نہیں بلکہ عمل بھی ہمارا اسی طرح ہو، دین اسلام زبان سے صرف کافی نہیں بلکہ اسی کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رہنما اسوہ اور نمونہ جو بنائے گئے ہیں، ہمارے قائد، ہمارے آئیڈیل، مکمل اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے اور پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والا بنائے، اللہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ اس کو پریشان زندگی سے نجات دلائے، اللہ جو بے روزگار ہے ان کی روزگاری کا انتظام فرمائے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان یہ اختلاف انتشار کا شکار ہے اللہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ان تمام کے دلوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم نے جو باتیں سنی ہیں ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی باتوں کو اپنے گھر والوں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سورہ حشر کی آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ اس آگ سے ہمیں بھی اور اپنے گھر والوں کی بچانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ حضرت معمول کچھ دیر میں کلاس کا آغاز ہوگا، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سامنے حال میں تشریف